الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کا پیغام، انسانیت کے نام۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو کتاب عبادت نہیں کہا۔ یہ کتاب فقط مصلی پر بیٹھنا نہیں سکھاتی، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر جنت میں پہنچنے تک ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی عطا کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جس طرح مقناطیس ہوتا ہے، وہ لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح قرآن مقناطیس ہے۔ جہاں پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت برسائی جائے۔ جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ قرآن مقناطیس ہے، یہ رحمتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس سے دل کے اندر نورانیت آتی ہے اور دل کے ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں، اندر کی بیماری اور روگ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نسخہ شفا ہے، اس پر عمل کیجئے۔ بسم اللہ کی بات سے شروع کیجئے اور پڑھتے جائیے والناس کی سین تک، اور سر کے بالوں سے عمل شروع کیجئے، پیروں کے ناخنوں تک عمل کر لیجئے۔ جس طرح یہ عزت والی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عزت عطا فرما دے گا۔ جو قرآن کریم کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، قرآن کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں قبولیت دی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزاری تھی، قرآن کے سائے میں زندگی گزاری تھی، بالکل وہ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی کہ آج دنیا اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ کہاں کہاں سے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ کہ اس قرآن نے اس کو عزت دی، اور یہ دستور ہے کہ اسی ہر جو بھی قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارے گا، ہر زمانے میں جو انسان بھی قرآن تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عزت عطا فرماتے رہیں گے، اس کو چار چاند لگا دیں گے۔ آج چاروں طرف مسلمان پریشان ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے ہم چاروں طرف سے دھکے کھا رہے ہیں۔
تھے تو وہ تمہارے آبائی، تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم چاروں طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں، دھکے کھا رہی ہیں۔ آج کہتے ہیں ہم قرآن پڑھائیں گے بچوں کو، تم روٹی یہ کہاں سے کھائے گا؟ یاد رکھیے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے، اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تم عزت کرو یا نہ کرو، اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ قرآن سے عداوت رکھنے والوں، قرآن کے دشمنوں، مسجد اور مدرسے کے معلم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، یاد رکھو یہ قرآن عزت دینے کے لیے آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، تم عزت کرو یا نہ کرو۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ آج ہم قرآن کریم کو تو پڑھتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا۔ اگر کسی کو نزلہ زکام ہو گیا ہے تو اس کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، سونگھنے میں مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح جس کو گناہوں کا نزلہ زکام ہے وہ قرآن کریم کو تو پڑھتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا۔ اگر مزہ چاہتے ہو تو گناہوں کو ذرا چھوڑ کر کے دیکھو، پھر دیکھو کیسے مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں، کتنا لطف آتا ہے۔ صحابہ اکرام اس سے واقف تھے، وہ پوری رات قرآن کریم کو پڑھ کر کے گزار دیتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا کہ ان کو رات چھوٹے ہونے کی شکوہ ہوتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور رونے لگتی ہے، یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی۔ اتنا مزہ آتا تھا، سرور آتا تھا کہ رات چھوٹی ہونے کی شکوہ ہوتی تھی۔ آج ہم اس لذت سے محروم ہو چکے ہیں۔ جب کوئی مدینے کی گلیوں میں چلتا تو گھر گھر سے قرآن کریم کی آواز آتی تھی، اور ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ آج گھر گھر سے گانے کی آواز آتی ہے، گھر گھر سے ٹی وی کی آواز آتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا۔ گناہوں کو چھوڑو اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاؤ، پھر دیکھو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔